یہ کیسی زندگی گزار رہے ہو یار؟ اس زندگی کے ساتھ اگر تم مر گئے تو اتنے سیٹسفائیڈ ہو کہ اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا؟ کیا اتنے سیٹسفائیڈ ہو اپنی لائف سے کہ مرنے کے بعد تمہیں اس لائف کے بدلے جنت دے دی جائے گی، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، میدان حشر کی گرمی سے بچ جاؤ گے، موت کی سختیوں سے بچ سکتے ہو؟ تمہارے اعمال اس قابل ہیں کہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچا لیں؟ اگر تو ایسا ہے پھر تو ویل اینڈ گڈ، کیپ اٹ اپ، جاری رکھو ان ایکٹیویٹیز کو۔ لیکن اگر تمہارا ضمیر تمہیں آواز دے کہ میرے بھائی تو غلطی پر ہے، تیری زندگی ضائع ہو رہی ہے اور ساتھ میں تو اپنی آخرت بھی ضائع کر رہا ہے، تو پھر سوائے اس کے کہ تم اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اپنی زندگی کو چینج کر دو اور اپنی غلطیوں سے سیکھ لو، اپنے گناہوں کو ریپیٹ نہ کرو، تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پھر چپ چاپ کر کے اپنے اللہ کے راستے پر چلنے لگ جانا۔ قیمتی زندگیوں کو ویسٹ کر رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو سروائیو کر رہے ہیں۔ آپ کی یہ سوچ آپ کو لے ڈوبے گی۔ بس صرف 5-10 سال ویٹ کر لو، یہ بچپنا ختم ہو جائے گا، یہ جوانی کا جوش ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد تمہیں خود ہی ریئلائز ہوگا کہ میں نے اپنا قیمتی وقت بہت چھوٹی چیزوں پر ضائع کر دیا ہے۔ 2-4 خواہشیں نہ پورے ہونے کی وجہ سے اس سے اپنا تعلق ہی توڑ دیتے ہیں۔ 2-4 چیزیں ڈسٹرب کیا ہو جائے، اللہ سے اس لیول کے مایوس ہو جاتے ہیں کہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، دعائیں چھوڑ دیتے ہیں، چہرے لٹکا کر اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں جیسے کہ یہ زندگی ہم پر بوجھ ہو۔ ایسا مزاج مسلمان کے ساتھ سود نہیں کرتا۔ ایسے مزاج کے لوگ اللہ رب العزت کے ناشکرے کہلاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ بھائی میرا شکر کرو، میری ناشکری نہیں کرو۔ تو زبان سے تو ہر بندہ، ہر دوسرا تیسرا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، اصل پتہ تو بائی ایکشن سے چلتا ہے کہ آپ اپنے اللہ کے فیصلوں پر سیٹسفائیڈ کتنا ہے۔ اور اللہ رب العزت اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا فیصلہ کر دے جو آپ کو ناگوار ہو اور آپ کو ناگوار لگے اور آپ کہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، تو یہ تو ناشکری ہو گئی نا۔ اب زبان سے بھلے کہتے رہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، لیکن بائی ایکشن اب اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری طرف آپ نے اللہ رب العزت کو محض ایک ایسی ذات سمجھا ہوا ہے کہ جس کے سامنے بس ہم جو بھی رکھیں وہ ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے غلام ہیں یار، اللہ جیسے خود چاہے گا ویسے ہم نے رہنا ہے، ہم اللہ کو اپنے مزاج کے مطابق نہیں لا سکتے۔ آج سے ہم نے اللہ رب العزت سے بدگمان بالکل نہیں ہونا اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ اوکے؟ بڑی عجیب ہے یہ اللہ کی محبت بھی، کبھی کبھار اس میں جینے کا دل کرتا ہے تو کبھی کبھار اس میں مر جانے کا دل کرتا ہے۔ یہ جو اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور یہ جو اللہ کا تعلق ہوتا ہے نا، یہ انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے اندر باہر سے۔ اللہ کی محبتیں انسان کے دل کے اندر بہت تبدیلیاں لاتی ہے بھائی۔ اللہ کی محبتوں سے پہلے انسان کہتا ہے میں بہت غصے والا ہوں، جیسے ہی اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے، اس کا دل ایک خاموش سمندر جیسا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو 2 باتوں پہ قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، جب ایسے مزاج رکھنے والے لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے تو اپنے سے گرے ہوئے لوگوں کی بھی سن لیتا ہے۔ وہ جو دنیا کو ڈراتے رہتے ہیں، پنگے نہ لینا، ہمارے خلاف گواہی نہ دینا، بات نہ کرنا، زبان کھینچ لیں گے، ٹانگیں توڑ دیں گے، جب ایسوں کے دلوں میں اللہ کی محبتیں اترتی ہیں تو ان کے الفاظ ہی چینج ہو جاتے ہیں، بڑے نرم ہو جاتے ہیں۔ ایک عجیب سی کشش ہے یار اس محبت میں، ایک عجیب سی اپنائیت، ایک عجیب سا اثر بدل کے رکھ دیتی ہے انسان کو۔ اللہ کی محبت کے بغیر انسان کے پاس صرف طاقت آنے کی دیر ہے، جیسے ہی طاقت آتی ہے ظلم کرتا چلا جاتا ہے، نام بناتا چلا جاتا ہے، صحیح غلط کی پرواہ تک چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کے بغیر تھوڑی سی دولت ہاتھ آتی ہے، حلال حرام کی تمیز بھول کر نفس کی ہر خواہش کو پورا کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ انسان عزتیں خریدتا ہے، کبھی لوگ خریدتا ہے، اور اس کی فرعونیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کے بغیر بس تھوڑی سی شہرت ملنے کی دیر ہے، جیسے ہی شہرت ہاتھ آتی ہے ایٹیچیوڈ ہی بدل جاتا ہے۔ اس انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں کہ اگر ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیا جائے تو فرشتوں سے افضل بن جاتا ہے یہ انسان، اور اگر ان صلاحیتوں کو غلط طریقوں سے استعمال کیا جائے تو جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے یہ انسان۔ اللہ رب العزت نے نا ہمیں ایک اتھارٹی دی ہے، خود کو اچھا یا برا بنانے کی اتھارٹی، کہ بندے ویسے تو پوری دنیا میں طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے کہ وہ میری نافرمانی کرے، وہ میری بات کا انکار کرے، لیکن تجھے میں اپنی مرضی پہ چھوڑتا ہوں۔ مرضی ہے تیری، اچھا بن کے آ یا برا بن کے آ، مان کے آ یا جھٹلا کے آ۔ میں تجھے دعا دیتا ہوں آج دل سے کہ جو غم مجھے لگا ہے اللہ وہ غم تجھے لگائے۔
تو نے آج تک کیا ہی غم دیکھے ہوں گے. اگر تو باپ ہے تو اولاد بچھڑ گئی ہوگی، اس کا غم سہا ہوگا تم نے. اگر تو ایک بیوی ہے تو شوہر کی بے وفائی کا غم، اور اگر کسی سے چکر وکر چل رہے ہیں تو ان کے چھوڑ دینے کا غم، کسی چیز کے چلے جانے کا غم، کسی نقصان کے ہو جانے کا غم، کسی اپنے کو کھو دینے کا غم. لیکن میں بتاؤں، جس دن تمہیں یہ فیل ہونا شروع ہو گیا نا کہ تم اپنے گناہوں سے، اپنی نافرمانیوں سے اللہ کو کھو رہے ہو، جس دن تمہیں اپنی زندگی سے اللہ جاتا ہوا فیل ہوا نا، اس دن تم رہ نہیں پاؤ گے. یہ غم تم نہیں برداشت کر پاؤ گے، اور پھر اس غم کو دور کرنے کی شکایت تم اپنے رب سے کرو گے. مجھے بہت حیرت ہوتی ہے آج اللہ کے سامنے لوگوں کو گر گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، اپنی زندگیاں کھوکھلی کر کے مانگتے ہوئے، کہ لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، شدت سے مانگ رہے ہوتے ہیں، شدت سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو رشتے چاہیے ہوتے ہیں، کسی کو دولت چاہیے ہوتی ہے، کسی کو عزت چاہیے ہوتی ہے، کسی کو کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن اللہ کرے تیری لائف میں وہ دن آئے کہ جب تو اللہ کے سامنے جائے تو تیرے پاس کچھ نہ ہو مانگنے کا، تجھے ہر چیز بے معنی لگے، بس تیری زبان پہ صرف ایک ہی دعا ہو کہ یا رب. جب تو کہتا ہے کہ تو میرا پیدا کرنے والا، جب تو کہتا ہے کہ خالق بھی تو ہے، رازق بھی تو ہے، حفیظ بھی تو ہے، حفاظت بھی تو نے کرنی ہے، دوست بھی تو ہے، مددگار بھی تو ہے، سب کچھ دیا بھی تو نے اور سب کچھ ہے بھی تیرا، تو میں تو رہ گیا نا لکیر کا فقیر. اور تو یہ کہتے ہوئے یہ خواہش کرے، یہ حامی بھرے کہ اللہ اگر یہ سب کچھ تیرا، میں بھی تو تیرا ہوں، مجھے بھی اس لائق بنا دے کہ میں یہ فیل کر سکوں. یا بہت مشکل سے بات کر رہا ہوں، اس لیے اس ٹاپک کو نہیں چھیڑا کرو یار پلیز. مجھے میرا ماضی یاد آتا ہے اور پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے سب کچھ بھلانا. تو اللہ اگر یہ سب کچھ تیرا ہے تو مجھے بھی اس قابل بنا دے کہ میں خود سے یہ کہہ سکوں کہ تو بھی اللہ کا ہے. بس سیڈ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. اگر آپ کی زندگی میں آزمائشیں ہیں، اگر آپ کی زندگی میں برے لوگ ہیں، ان کی فکر نہ کریں. ہر بندہ کمزور ہے، ہر بندے کو جب دنیا 2-4 دھکے مارے گی تو ڈیفینیٹلی وہ زمین پہ گرے گا. لیکن وہ بندہ کمزور نہیں رہتا جو اپنے رب کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے. جب دنیا انسان سے بدلے لے رہی ہوتی ہے تو ظاہری سی بات ہے دنیا کی آزمائشیں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا میں موجود برے لوگ ہمیں تھوڑا سا ہرٹ کرتے ہیں. لیکن وہ انسان کبھی بھی ہرٹ نہیں ہوتا جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں ایک سائڈ سے دنیا اس کو مار رہی ہوتی ہے تو دوسری سائڈ سے اللہ اس کا علاج کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اور یہاں سے دنیا اس کو ہٹ کر رہی ہوتی ہے، اسے گرا رہی ہوتی ہے، اسے ڈی موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کے قدموں کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہوتی ہے، خوفزدہ کر رہی ہوتی ہے، سٹک کر کے رکھ رہی ہوتی ہے. لیکن دوسری جانب سے اللہ بندے کا ساتھ دیتا ہے، بندے کو وہاں سے زندگی عطا کرتا ہے جہاں جس پوائنٹ، جس لیول پر دنیا اس بندے کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ یہ مر گیا، یہ سروائیو نہیں کر سکے گا، یہ ختم ہو چکا ہے. اللہ رب العزت اس بندے کو وہاں سے اٹھاتے ہیں، اینڈ لیول سے اٹھاتے ہیں اور آگے کا راستہ دکھاتا ہے اور آگے کے راستوں پر چلاتا ہے. اللہ بہت بڑی سپر پاور ہے، اس کو آپ امیجن نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت پر جن لوگوں نے بھروسہ کیا ہے، آپ ان سے جا کر پوچھیں، آپ اٹھائیں تاریخ کی کتابیں کہ ان لوگوں کو کتنا ہرٹ کرنے کی کوششیں کی گئیں، ان کو کتنا ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوششیں کی گئیں، ان کو مارنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن اللہ ان کے ساتھ چکے کھڑا تھا تو یہ دنیا ان کا بال بھی باقا نہیں کر سکی، کچھ بگاڑ ہی نہیں سکی. اللہ نے ان کے جانے کے بعد بھی ان کو زندہ رکھا. دنیا تو یہ چاہتی تھی کہ بس یہ ختم ہو جائیں، یہ مٹ جائیں، ان کا نام و نشان ہی باقی نہ رہے، ان کو ایسا نقصان ہو کہ یہ پاگل ہو جائے. لیکن اللہ نے ان کا ایسا ساتھ دیا کہ ان کی موت کے بعد بھی اللہ رب العزت نے ان کے ناموں کو زندہ رکھا، اللہ رب العزت نے ان کی تعلیمات کو زندہ رکھا. تو دنیا کی پرواہ نہ کیا کرے، دنیا بہت کمزور ہے، دنیا کے لوگ بھی بڑے کمزور ہیں، اللہ سپر پاور ہے. تو دنیا سے دوستیاں کرنے کے بجائے اللہ سے دوستی کرو، دنیا سے دل لگانے کے بجائے اللہ سے دل لگاؤ، تاکہ آپ کی جو شخصیت ہے نا یہ نکھرے، پتہ چلے لوگوں کو بھی کہ یار یہ کوئی بندہ ہے. چھوٹی سی زندگی ہے یار، کل پرسوں ترسوں چلے جائیں گے اس دنیا سے. لیکن یقین کرو جب میں تمہیں سمجھا رہا ہوتا ہوں نا تو مجھے یہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ میرے سامنے کیمرہ ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے تم میرے سامنے کھڑے ہو اور میں تم سے بات کر رہا ہوں، اور جو میرے دل کے جذبات ہوتے ہیں وہ میں لا کے تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس لیے خواہش ہے کہ جب تک زندہ ہوں اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو ان راستوں سے روکوں کہ جن راستوں پر چل کر
میں نے اپنا بہت سارا نقصان کیا، حالانکہ سوچ یہی تھی کہ اس سے بہت کچھ آتا ہے، لیکن کچھ نہیں آتا۔ بہت بڑے لیول پہ جا کے نا دنیا کو لات مار کر واپس آ کر تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے، اور اتنے یقین سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم اللہ سچ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ سے پاک ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بادشاہ تخت پہ بیٹھ کر سیٹسفائیڈ نہیں ہے، غریب غربت میں سیٹسفائیڈ نہیں ہے، امیر امیری میں سیٹسفائیڈ نہیں ہے، بیمار بیماری سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، صحت مند صحت کی حالت میں سیٹسفائیڈ نہیں ہے، گنہگار گناہوں کو کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہے، سوائے ایک شخص کے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ شخص مطمئن ہے، وہ شخص اطمینان میں ہے جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر کما رہا ہے تو حلال کما رہا ہے، اگر کر رہا ہے تو حلال کر رہا ہے، اگر جی رہا ہے تو حلال طریقے سے جی رہا ہے، اگر خواہش پوری کر رہا ہے، لذت لے رہا ہے تو حلال طریقوں سے لے رہا ہے۔ تو آؤ اللہ کی ٹیم میں، اللہ کے بندو، دروازے بند تو نہیں ہوئے۔ تم سے بڑے بڑے گنہگار اللہ رب العزت کے در پر آ کر خود کو ٹھیک کر کے پرسکون اور مزے کی زندگی جی رہے ہیں، اپنے دل کو مطمئن کر چکے ہیں۔ تم تو بہت چھوٹے لیول کے گنہگار ہو، تم سے کیا ہی گناہ ہوئے ہوں گے کہ جس طرح ایک چھوٹے کو چھوٹا زخم بھی گہرا درد دیتا ہے، اسی طرح تم بھی چھوٹے لیول کے گنہگار ہو، لیکن تمہیں یہ چھوٹے گناہ بھی، یہ گناہ تمہیں اچھا خاصا ڈیمیج کر رہے ہیں۔ جس رب نے چلنا سکھایا ہو نا، ایسے رب سے بھاگا نہیں جاتا، سرنڈر کیا جاتا ہے۔ اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی کوتاہیوں کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جس انسان نے بھی اللہ سے بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ نے اسے مال بھی دیا، اس کی ہر خواہش بھی پوری کی، اس کی ہر دعا بھی قبول کی، لیکن اسے ہدایت سے محروم رکھا، اپنی یاد سے محروم رکھا، آخرت کی زندگی سے محروم رکھا۔ تو ہم نے ان راستوں کا انتخاب نہیں کرنا جن راستوں پر عزتیں ہیں، شہرتیں ہیں، دولتیں ہیں، لیکن اللہ نہیں ہے۔ میری اور آپ کی زندگی جب تک اللہ رب العزت کے قاعدے قانون کے اندر ہے تب تک ریلائبل رہے گی، سیٹسفائیڈ رہے گی، پرسکون رہے گی۔ جیسے ہی ہم اللہ کی حدودوں سے نکلیں گے، اپنی مرضیوں پر اتریں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سوائے ذلت کے، سوائے ندامت کے اور سوائے افسوس کے۔ تو یار اللہ کے معاملے میں دیر مت کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اللہ کی کمی کو محسوس کرتے تو خدا را اس کمی کو پورا کرے۔ جائیں اللہ کے در پر، اللہ سے کہیں کہ اے اللہ تیرے علاوہ میرا کون ہے؟ میں کس کے پاس جاؤں؟ کس سے مدد مانگوں؟ میں نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا، اب جا کے تھوڑا سا ریئلائز ہو۔ مرنے کے بعد کس سے بلیم کریں گے؟ شیطان کو کہ یہ سارے گناہ ہم سے شیطان کروا رہا ہے، نفس کو کہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے۔ تو تم کیا کر رہے ہو دنیا میں؟ واللہ بس کرو، میں تمہاری منت کر رہا ہوں، تمہاری فکر رہتی ہے مجھے یار۔ کون کب کہاں کیسے چلا جائے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے کچھ لوگوں کی حسرتوں کو ہائی لائٹ کیا، منتوں کو ہائی لائٹ کیا، گر گڑا کے یہ لوگ اللہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ دنیا کی زندگی میں واپس بھیج دے، تجھے راضی کرنا ہے، تیری عبادت کرنی ہے، توبہ کر کے واپس آنا ہے، ایک دن کے لیے بھیج دے۔ لیکن جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ کوئی آیا آج تک؟ تم بھی نہیں آؤ گے۔ امیجن کریں کہ وہ لوگ صرف ایک دن مانگ رہے ہوں گے اللہ سے، ایک دن، اور اللہ ان کو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت دوبارہ نہیں دے گا، اور آپ کے پاس کتنا زیادہ وقت پڑا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کوئی قدر نہیں، کوئی سوچ نہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ہماری زندگیاں گزر رہی ہے، نہ اخلاق کو ٹھیک کر پا رہے ہیں، نہ عبادات کو ٹھیک کر پا رہے۔ آ جاؤ، نہیں بگڑا ابھی بھی کچھ بھی یار، یہ زندگی صرف اللہ کو دے دو، اللہ تمہاری انفینٹ لائف کو ویسا کر دے گا جیسے کہ تم چاہتے ہو۔ لوگوں نے اپنی جانیں اللہ کو دے دی، اپنا مال اللہ پہ لوٹا دیا، اپنی اولادوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ میں اور تم کیا گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا ان خواہشوں سے مڑ نہیں سکتے جو خواہشیں ہمیں اللہ کی غفلت کے حوالے کرتی ہے؟ تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو یار۔ دنیا کے وہ لوگ جن کے بارے میں ہم یہ بہت اچھے طریقے سے جان چکے ہیں کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، ان میں فراڈ ہے، یہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھی لوگوں کو اپنے قریب آنے کی اجازت دیتے ہیں، اور ہم خود بھی منہ اٹھا کے کسی کے بھی قریب چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہ رب جو تم سے محبت کرتا ہے، اس رب کے قریب جانے سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر رب کے قریب چلا گیا تو گناہ کیسے کروں گا؟ پھر تو عبادتیں کرنی پڑیں گی۔ وہ اللہ کی یاد جو مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے، اس اللہ کو یاد کرنے سے ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو بتائیں ایسی سچویشن میں ہمارے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ جس میں ہمیں اللہ کو لے کر کچھ نہ پتہ ہو اور دنیا کو لے کر رات بھر کی پلاننگز ہمارے مائنڈ میں ہو؟
کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کو سمجھو؟ کیا ابھی بھی تمہاری زندگی میں وہ ٹائم پیریڈ نہیں آیا کہ تم تھوڑا سا ٹائم اپنے اللہ کو دو؟ تو کب دو گے؟ 20 25 30 سال کے ہو گئے ہو، دنیا کی گیم کھیل رہے ہو اور زبان سے صرف آخرت کو ضروری ضروری کہہ رہے ہو. تو اس آخرت کو ضروری کب سمجھو گے؟ کب پڑھو گے؟ کب پوچھو گے؟ کب کرو گے؟ یا پھر اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنا ہے جو مرنے کے بعد اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ واپس بھیج دے، اس دنیا میں اعمال کر کے آنا ہے، عبادت کر کے آنا ہے. پلیز میرے بھائی اور میری بہن موقع سے فائدہ اٹھا لو. کتنے عجیب طریقے سے ہم ٹریٹ کر رہے ہیں نا اپنے رب کو. وہ اللہ جو جھوٹ سے پاک ہے اور جس نے جھوٹ بولنے سے بھی منع کیا ہے، جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے. میرا دل اس رب سے محبت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا. بس کر دو، اپنے حال پر رحم کرو. صبح اٹھنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک میرے بھائی کوئی تیرا احساس نہیں کر رہا، کوئی تجھے نہیں سمجھ رہا، کوئی تیری قدر نہیں کر رہا. اور جو تجھے سمجھ رہا ہے، جو تیری کیئر کر رہا ہے، جو تجھے معاف کرتا ہے، جو تیرا ساتھ دیتا ہے، تیرا اس کی طرف دھیان نہیں ہے. اسی لیے تو الجھے ہوئے ہو. تجھے یہ چاہیے کہ دنیا تجھے سمجھے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تو اللہ کو سمجھے. تو یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر والے یا جن لوگوں کی میں ذمہ داری اٹھا وہ میری بات مانا کرے. اور اللہ کیا چاہتا ہے کہ تو اس کی بات مانا کرے. تو اللہ سے غافل، اللہ کے بندے تجھ سے غافل، ہر طرف غفلت ہی غفلت. تو ان کو ختم کر، اپنے لیے ٹائم نکال اور ایک پیارا سا رشتہ، ایک دوستی اور محبت سے بھرا رشتہ اپنے اللہ کے ساتھ کریٹ کر. چل بول کہ اللہ تو میرا دوست ہے، اے اللہ میں تیری طرف آ رہا ہوں، اے اللہ آج سے میری زندگی آپ کے لیے گزرے گی، اے اللہ میں آج اپنے سارے گناہ تیرے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہوں. پھر چاہے ان گناہوں کو چھوڑتے ہوئے میری دنیا برباد ہی کیوں نہ ہو جائے. کرو گے نا؟ چلو شاباش. وہ چھوڑ کے چلا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں ہو رہا ہے. یہ تو آپ لوگوں کے مسئلے ہیں. لوگوں کے اندر وفائیں ڈھونڈ رہے ہیں، لوگوں کے اندر سنسیریٹی ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن خود اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ خود ہمارا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. پسندیدہ شخص ایک آواز دے، ضروری سے ضروری کام بھی چھوڑا جا سکتا ہے. اللہ اللہ ہو کر 5 دفعہ اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لیے دعوت دے، اس وقت میرے کام امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا جو ہم اپنے آپ کو دیں؟ ہم تو روزانہ خود کو دھوکے دے رہے ہیں اور روزانہ اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، سکوپ چل رہا ہے. ڈونٹ وری، تو اکیلا نہیں ہے اللہ کا باغی، پوری دنیا اللہ کی بغاوت پہ اتری ہے. کیا خوب موٹیویشن ہے یار، کیا زبردست حکمت ہے ہماری. لیکن میرے بھائی مرنے کی دیر ہے، صرف میرے مرنے پر جو میرے سامنے حقیقتیں کھلیں گی نا اس کو میں جھٹلا نہیں پاؤں گا. میرا ایک ایک گندا عمل، میرا ایک ایک گناہ مرنے کے بعد جب ڈراؤنی شکلیں اختیار کریں گی نا، اس وقت میں چیخ چیخ کے کہوں گا کہ میں نے یہ اعمال کیوں کیے تھے، میں نے ان راستوں کا انتخاب کیوں کیا تھا جو راستے انسان کو اللہ سے دور لے جاتے ہیں. میں ان لوگوں میں کیوں اٹھا بیٹھا تھا جو لوگ دنیا کے پجاری تھے، جو صبح و شام دنیا دنیا اور دنیا کی فکروں میں غرق تھے. میں نے کیوں وقت نہ نکالا اپنے رب کے لیے. اللہ رب العزت نے ہمیشہ میرے رازوں پر اور میرے گندے اعمال پر پردہ رکھا. جس رب نے اس حد تک میرے ساتھ نبھائی، میں پوری زندگی اس رب کے سامنے صرف 2 منٹ سنسیریٹی کے ساتھ کھڑا نہ ہو سکا ہوں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ دنیا کی جن کامیابیوں کو، جن زینتوں کو، جن اٹریکشنز کو آپ لوگ سامنے رکھ کر بہت موٹیویٹ ہو رہے ہو نا، بہت امپریس ہو رہے ہو اور نئے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہو لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے. لبرل اور بے حیا معاشرہ لذتیں اویل کر سکتا ہے، دولتیں کلیم کر سکتا ہے، مشہور بھی ہو جائیں گے، لیکن ایک چیز جس کا نام سکون ہے نا، جو انسان کی زندگی کو سیٹسفائیڈ رکھتا ہے، بے حیائیوں کو کرتے کرتے اگر آپ ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لینا، سکون کو حاصل نہیں کر سکتے آپ. ہم میں سے کسی بھی انسان کو سکون نہیں ملنے والا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتے ہیں اگر سیٹسفیکشن چاہیے، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کی وہ تمام چیزیں، دنیا کے وہ تمام رشتے تمہارے لیے سکون کا باعث بنے، تو وہ کرو جو میں نے کہا ہے. میری یاد کی طرف آؤ، مجھے ویلیوز دو، مجھے امپورٹنٹ سمجھو اپنے لیے. مجھ سے کٹ کر زندگی گزارو گے نا تو پوری دنیا بھی اگر اللہ تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دینا اور تمہیں بے تاج بادشاہ بنا دے، ساری چیزیں اویل کر کے، ساری چیزیں کلیم کر کے، تم پھر بھی بے سکون رہو. اب رونا پرابلم نہیں ہے، رونا ایک انسانی فطرت ہے. جانور بھی روتے ہیں، پرندے بھی روتے ہیں، انسان بھی روتے ہیں. لیکن ہر وقت سمپتھی لینا، ہر وقت موڈ آف رکھنا، ہر بات پہ بیچارہ اور بیچاری بن جانا، یہ والا سسٹم بڑا عجیب ہوتا ہے. ہر وقت گلے کرنا، فلانے نے میرے ساتھ ایسا کیا، فلانے نے میرے ساتھ ایسا کیا. خدا کا واسطہ ہے یار، کیا ہو گیا یار. وہی اتنے مظلوم نہیں ہو آپ لوگ جتنا مظلوم آپ لوگوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا. اتنا بھی نہیں ظلم ہوا آپ لوگوں پر.
اور دوسری بات، چلو مان لیتے ہیں بڑا برا ہوا آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہوگی، اس دنیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی پرسنالٹی کو بھی پتھر مارے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حق کا راستہ قبول کیا نا، تو مشرکوں نے کوئی گلاب کے پھول کے سہرے نہیں پہنا دیے تھے ان کو، بلکہ عرب کی گرم ریت پر ان کو لٹا دیا گیا تھا، سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا تھا اور کوڑے مارے جا رہے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ تم اچھے کیوں ہو، تم نے اتنا اچھا فیصلہ کیسے کر لیا؟ ایک غلام ہو کر آقاؤں کے اگینسٹ جاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی زندگی گزارو گے، اللہ کو اپنا معبود کہہ رہے ہو، اب یہ کوئی جرم ہے کیا؟ نہیں، لیکن اس وقت کے جاہلوں نے ان کو بھی کوڑے مارے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنا موٹیو نہیں چینج کیا، اپنی زندگی کے مقصد سے وہ پیچھے نہیں ہوئے، ظلم برداشت کیا، صبر کیا اور اپنی زندگی اللہ رسول دین کے نام کر کے چلے گئے۔ ہمیں تو 2-4 مسئلے گھیرتے ہیں، واللہ ہم تو اتنے سست ہو جاتے ہیں، اتنے نکمے بن جاتے ہیں کہ نہ ہی پوچھو۔ یہ ابھی تم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے غزہ کے لوگوں پر کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، ماؤں سے بچے جدا ہوئے، بچوں سے ماں باپ جدا ہوئے، لوگوں کے گھر ٹوٹے، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ہمت کو دیکھو، ان کی کریج کو دیکھو، ان کے حوصلوں کو دیکھو، بھوک کے باوجود، جانی مالی نقصان ہونے کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے، اسی لیے تو پوری دنیا میں اپنا نام منوا گئے۔